السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے بھائیو، چوتھے نمبر پارٹ میں ہم بیان چکے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں نے ایک قافلے پر بھیجا اور ان سے تھوڑی سی رقم وصول کر لی۔ میرے دوستو، جب وہ قافلہ مصر کی طرف روانہ ہو گئی تو یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے اس قافلے کے ساتھ بہت دور تک گئے اور قافلے کو دیکھتے رہے کہ ایسا نہ ہو کہ یوسف ان سے بھاگ کر گھر واپس چلا جائے، اور قافلے کو یہ تنبیہ بھی کر لی کہ اس غلام میں بھاگنے کی بھی عادت ہے، اس کو ٹھیک طرح سے باندھنا کیسا ایسا نہ ہو کہ یہ آپ لوگوں سے بھاگ جائے۔ اور یہ اپنے دل میں ڈرتے تھے کہ اگر یہ بھاگ کر اپنی گھر کو واپس لوٹا تو والد کو سب کچھ بتائے گا اور ہماری راز فاش ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیو، یوسف علیہ السلام کو قافلوں والوں نے اچھی طرح باندھا اور اپنے پاس رہ گئے۔ بہت بڑی مسافت ہوئی کہ راستے میں بھی مشکلات کا سامنا بھی پڑا، آخر کار مصر کے شہر میں داخل ہوئے۔ میرے بھائیو، جب مصر کے شہر میں داخل ہوئے تو بولیاں لگ گئی اور یوسف علیہ السلام پر بہت بڑی بولی لگ گئی، تو لوگوں نے بہت بڑی بڑی قیمت لگانا شروع کر دی، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور وزن کے برابر مشک اور وزن کے برابر ریشمی کپڑے بھی لگا دیے۔ وہاں کے جتنی بھی لوگ تھے یوسف علیہ السلام کے خریدنے سے عاجز ہو گئے۔ تو میرے دوستو، وہاں مصر کے بازار میں ان کو ایک مشیر ملا جو وزیر خزانہ تھا، جس کا نام قطفیر یا اطفیر کہا جاتا ہے، اور یہ شخص وزیر خزانہ تھا، مصر کے خزانوں کا مالک تھا، اور مصر کا جو بادشاہ تھا اس کا نام ریان بن اسید کہا جاتا ہے، جو قوم عمالقہ سے تھا، اور یوسف علیہ السلام پر بعد میں ایمان بھی لے آیا، اور یوسف علیہ السلام سے پہلے وہ فوت ہو گیا۔ تو میرے دوستو، یہ عزیز مصر جو تھا، جس کا نام قطفیر تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کے بدلے میں یہ ساری چیزیں رکھ کر ان کو دی اور یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ میرے بھائیو، جیسے ہی عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ اس کو ٹھکانہ دو، لیکن عام غلاموں جیسا ٹھکانہ نہیں، یہ بہت اعلی مرتبے کا ہے، یہ علی شان مجھے لگتا ہے، وہ بڑا ذہین تھا، اس غلام کا صحیح دھیان رکھنا ہے، اس کی خیال کرنی ہے، دیکھ بھال اچھی طریقے سے کرنا ہے، شاید یہ بڑا ہو کر ہمارا فائدہ مند بن جائے گا اور اس کو ہم اپنا بیٹا بھی رکھیں گے۔ اس سے ثابت ہوا کہ عزیز مصر کے اپنے بیٹے کوئی نہیں تھے اور یوسف علیہ السلام کو اس واسطے اپنے گھر میں رکھا۔ میرے بھائیو، یہ واقعہ کوئی اتفاقیہ نہیں ہے، اللہ رب العزت کی عظمت تھی، اللہ رب العزت کی حکمت تھی کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے آباء و اجداد کے گاؤں سے نکال کر مصر کی طرح روانہ کیا۔ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا مقام دینا تھا، یہ اللہ کی حکمت تھی۔ پھر یہاں اس گھر میں پلا پولا اور اس نے بڑا کیا۔ جب وہ اپنی جوانی پہ پہنچا، اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر سکھائی اور حکمت بھی دی اور علم بھی دی اور نبوت بھی دی، یہ سب چیزیں دی، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسا حسن دیا کہ اس کی مثال کوئی پیش نہیں کرتا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری ملاقات شب معراج میں یوسف علیہ السلام سے ہوئی، جب میں نے دیکھا تو ساری دنیا کا حسن جو تھا یوسف علیہ السلام کو ساری دنیا کا آدھا حسن مل چکا تھا، اور آدھا حصہ اللہ رب العزت نے ساری دنیا پہ تقسیم کیا ہے۔ میرے دوستو، یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسا حسن دیا کہ سارے لوگ اس پہ فدا ہو گئے، اور عزیز مصر کی بیوی جو ہے نا اس پہ عاشق ہو گئی، ابھی وہ عاشق ہو جاتی ہے، اور یوسف علیہ السلام کا اللہ رب العزت بہت بڑا امتحان لیتا ہے۔ تو میرے دوستو، یوسف علیہ السلام کو جال میں پنسانا اور اللہ رب العزت اس کو نجات دینا، یہ کس طرح ہوتا ہے؟ تو میرے بھائیو، یہاں پہ ہماری پارٹ مکمل ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پارٹ میں ہم یہ واقعہ بتائیں گے کہ یوسف علیہ السلام پر کیسی مشکلات آ جاتی ہیں اور وہ ان مشکلات کا کس طرح مقابلہ کرتا ہے، اور اللہ رب العزت یوسف علیہ السلام کو بری بھی کر دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، برائے کرم ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اتنا کافی، اللہ حافظ۔